میعاد مقرر نہیں تھی ان کے لیے 4 مہینے مقرر کر کے اور ان کے معاہدوں کا اعلان کر دیا. جن کی میعاد مقرر تھی کہا کہ جیسے ہی میعاد ختم ہوگی پھر معاہدہ نہیں ہوگا، اب یہ رینیو نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ اس مدت کی تکمیل کر دی جائے گی. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اور جب یہ محترم مہینے سمجھ لیجیے اس لیے کہ اب یہ ان کے لیے جو امان کے مہینے ہیں جو تمہیں دے دیے گئے ہیں جب یہ ختم ہو جائیں گے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو قتل کرو ان مشرکوں کو جہاں پاؤ. یہ سخت ترین الفاظ ہیں. وَخُذُوهُمْ، پکڑو ان کو، وَاحْصُرُوهُمْ، گھیراؤ کرو ان کا، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر جگہ گھات لگا کر بیٹھو ان کو پکڑنے کے لیے. یہ آخری ہے جو گویا کہ ان کی رسوائی. اب ظاہر بات ہے یہ آیات پڑھ کر سنائی گئی، مشرکین موجود تھے، اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہوگی. کس انداز میں اب انہیں چیلنج کیا جا رہا ہے. یہ رسوائی، واللہ مخزی الکافرین، اللہ ان کافروں کو رسوا کر کے رہے گا. حضرت علی کو بھیجا گیا اس لیے کہ قافلہ روانہ ہو چکا تھا. پھر یہ آیتیں اتنی ہیں 6، تو ان آیتوں کو دے کر حضور نے بھیجا کہ علی جاؤ اور میرے نمائندے کی حیثیت سے حج کے اجتماع میں تم اعلان کرو. اس لیے کہ عرب کا رواج یہ تھا کہ کسی بڑی شخصیت کی طرف سے اتنا بڑا اعلان وہ کوئی اس کا قریبی عزیز کر سکتا تھا. تو قافلہ حج جو ہے کہیں پڑاؤ پر تھا، درمیان میں حضرت علی پہنچے، امیر تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ. تو جب حضرت علی وہاں پہنچے ہیں تو پہلا سوال کیا حضرت ابوبکر نے، امیر اور مامور، آپ امیر بنا کر بھیجے گئے یا مامور؟ اگر تو مجھے معذور کر کے آپ کو امیر بنا کر بھیجا ہے حضور نے تو آپ یہاں بیٹھیے، میں ادھر بیٹھوں گا، لیکن اٹ مسٹ بی نون ہو از ہو. اور اگر آپ مامور ہیں نہیں امیر ہوں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن معلوم ہونا چاہیے. یہ نظم کا معاملہ ہے دین کے اندر، جماعتی زندگی. اور مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا کہ سب سے زیادہ غیر منظم قوم دنیا میں مسلمانوں کی. یہاں یہ کہ آپ کی پہلی بات یہ ہو رہی ہے امیروں اور ماموروں، بات طے ہو جانی چاہیے. آپ امیر ہو کر آئے ہیں تو میں چارج دیتا ہوں آپ کو، اور مامور ہے تو مجھے معلوم ہونا چاہیے. انہوں نے کہا مامور ہوں، میں مامور ہی بنا کے بھیجا گیا ہوں، امیر الحج آپ ہی ہیں. البتہ ان آیات کا اعلان میں کروں گا حضور کی طرف سے حج کے اجتماع میں، اس میں یہ اعلان ہو رہا ہے. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، پھر اگر وہ توبہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، کوئی وہ مسلمان ہو. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور اور رحیم ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر مشرکین میں کوئی شخص آپ سے پناہ طلب کرے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، اتنا بڑا ہمیں الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے. بہت سے لوگ ہوں گے ابھی تک انہوں نے توجہ کی ہی نہیں، سوچا ہی نہیں محمد کیا کہہ رہے ہیں، کیا دعوت ہے. اب یہ کہ تمام جزیرہ نما عرب کے لوگوں کو اتنا بڑا الٹیمیٹم آ گیا ہے تو وہ سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور ہوئے کہ یہ کیا بات ہے، کیا دعوت ہے جس کے لیے ہمیں یہ الٹیمیٹم دے دیا گیا. تو اگر ان میں سے کوئی آپ سے امن مانگے، امان مانگے، پناہ طلب کرے تاکہ وہ آپ کے پاس آ کر اللہ کا کلام سنے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہ آج میں نے کوٹ کی تھی تعارف قرآن میں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ اس حوالے سے حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ آپ کے پاس آئیں، اللہ کا کلام سنیں، ثم ابلغہ مأمنہ، پھر انہیں ان کی امن کی جگہ پر پہنچا دیں. یہ نہ ہو کہ وہی کہ یہ کرو فیصلہ، اسلام قبول کرتے ہوئے نہیں کرتے ورنہ تمہاری گردن اڑاتے ہیں. نہیں، وہ امان لے کر آیا تھا، کلام اللہ سننا چاہتا تھا. اب فیصلہ وہ جو بھی کرے لیکن اس کو جا کر اپنے گھر اس کے امن کی جگہ تک پہنچا دے. ثم ابلغہ مأمنہ ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، اور یہ اس لیے کہ یہ لوگ ہیں کہ علم نہیں رکھتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ ابھی تک غافل ہی رہے، انہوں نے سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ دعوت کیا ہے. یہ 6 آیات جو ہیں ان کا سلسلہ اب جڑے گا 4 رکوع کے ساتھ جا کر. اب جو دوسرا رکوع اور تیسرا رکوع آ رہے ہیں یہ ہے کہ جو سن 8 ہجری میں فتح مکہ سے قبل نازل ہوئے، اور اس میں مسلمانوں کو آمادہ کیا جا رہا ہے قریش کے خلاف جنگ کرنے کے لیے. اگرچہ جنگ بالفعل نہیں ہوئی لیکن کیا معلوم تھا، ممکن ہے خون ریزی ہو جائے، ممکن ہے مکے کی گلیاں جو ہیں وہ خون کی ندیاں جو ہے اس میں بہنے لگے. سارے اندیشے تھے. وہ تو جو ہو گیا وہ بعد میں معلوم ہوا کہ کیا ہوا ہے، لیکن بہرحال اس میں ریلیکٹنس تھی. کچھ لوگوں میں بربنائے منافقت، کچھ لوگوں میں بربنائے شرافت اور ایک سادہ لوحی، کچھ لوگوں میں اس وجہ سے کہ ان کے اعزاء اور اقربا وہاں تھے اور انہیں اندیشہ یہ تھا کہ کہیں وہ یہوں کے ساتھ وہ گھل بھی نہ پس جائے.
کیسے یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، اصل میں یہ ذہن میں رکھیے کہ جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی اس کو خود قریش کے حلیف قبیلے نے توڑ دیا، اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آج سیرت میں آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ ابو سفیان جو سردار ہیں مکے کے، وہ آئے ہیں چل کر یہ درخواست لے کر کہ حضور اس صلح کی تجدید کر دیجئے۔ حضور نے تجدید نہیں کی، سفارشیں بھی کروائیں انہوں نے جو بھی کروا سکتے تھے، حضرت علی سے کوشش کی، اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ حضور کی زوجہ محترمہ تھی، وہاں گئے، انہوں نے بھی مطلب یہ کہ کوئی حوصلہ نہ دیا، بلکہ وہاں تو واقعی اور ہو گیا کہ وہ گئے اپنی بیٹی کے ہاں، حضور کا بستر بچھا ہوا تھا، بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ابا جان ذرا ٹھہریے، وہ چھٹک کر کھڑے رہ گئے تو بستر طے کر دیا، اب بیٹھ جائیے۔ اب یہ سردار قریش، انہوں نے کہا کہ یہ بستر میرے لائق نہیں تھا یا میں اس بستر کے لائق نہیں تھا۔ حضرت ام حبیبہ فرماتی ابا جان آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں، یہ نبی کا بستر ہے اور آپ ناپاک ہیں، آپ مشرک ہیں، اب کیا کہیں ان سے سفارش کرو گے؟ معلوم ہوا کہ وہ ساری گئے تو تھے اس لیے کہ بیٹی سے سفارش کروا دیں گے تو شاید زبان میں نہ کھل سکی ہو، بات اس وقت ہو سکتا ہے کہ مجھ سے لوگوں نے نیچے میں گوئیاں کی ہو کہ دیکھیے اچھی بات نہیں ہے، صلح اچھی بات ہوتی ہے، اب یہ قریش کا سردار آیا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، سفارشیں کروا رہا ہے تو صلح کرنی چاہیے، کیوں صلح نہیں کر رہے حضور؟ اس کو پس منظر میں رکھیے، تب یہ بات آگے آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ کیسے یکون للمشرکین عہد عند اللہ، کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے کوئی عہد اللہ کے نزدیک، وعند رسولہ اور اس کے رسول کے نزدیک، الا الذین عاہدتم من المسجد الحرام، سوائے ان کے کہ جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا تھا مسجد حرام کے پاس، صلح حدیبیہ، فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم، تو جب تک وہ اس پر قائم رہے، سیدھے رہے تمہارے لیے، تم بھی قائم رہو، سیدھے رہو۔ ان اللہ یحب المتقین، لیکن اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی جب تک انہوں نے نہیں توڑا تھا معاہدہ، ہم نے بھی پیروی کی، ہم نے اس کی پوری جو ہے پوری پابندی کی، لیکن یہ کہ اب جب کہ ان کی طرف سے یہ توڑا جا چکا ہے تو اب کوئی دباؤ نہیں ہے، کوئی اخلاقی اصول نہیں ہے کہ لازم المعاہدے کی تجدید کی جائے۔ اب صورتحال کو دیکھنا ہے، حضور کو پورا اندازہ ہو چکا تھا کہ اب ان مشرکین میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ مقابلہ کر سکے۔ تو معاہدے کا مطلب کیا ہوتا کہ کفر اور شرک کو ایک فریش لیز آف ایگزسٹنس دے دیا جائے، 10 سال کے لیے اگر معاہدہ کرے 10 سال کے لیے کفر جو ہے ڈنکا بجائے گا، تو حضور کو پورا اندازہ تھا، اس لیے آپ نے تجدید نہیں کی۔ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، کیسے جبکہ اگر وہ تم پر کہیں قابو پا لیں، غالب آ جائیں، لا يرقبوا منكم إلا ولا ذمة، تو ہرگز لحاظ نہیں کریں گے نہ تمہاری قرابت کا نہ عہد کا۔ ان کے ہاتھ میں نہ قرابت کے کوئی معنی ہے نہ معاہدے کے کوئی معنی ہے، معاہدہ جب بھی چاہا توڑ دیا، قرارداری کے خلاف کیا۔ يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ